میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 950 سال جبریل بھی میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ مکالمہ الہی اور گفتگو الہی سے سرفراز کیے جائیں گے، اور عمر بھی انہی میں سے ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ جب تک عمر تم میں موجود ہے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے عمر، عرفہ والے دن اللہ نے سارے حج کرنے والوں پر عموماً نظر رحمت فرمائی ہے، اور عمر پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نظر رحمت فرمائی ہے۔ میرے نبی پاک سید الانام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ میری امت میں عمر سے زیادہ دین کے فہم کے معاملے میں سخت کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر اسلام کی چابی ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جدھر گئے حق بھی ادھر گیا، حق جدھر گیا عمر بھی ادھر گئے۔ وہ جس نے عدالت میں بھی کمال کر دیا، وہ جس نے شجاعت میں بھی کمال کر دیا، وہ جس نے امانت میں بھی کمال کر دیا، وہ جس نے شرافت میں بھی کمال کر دیا، وہ عدل و انصاف کے محکمے میں بھی کمال کر دیا، وہ پولیس کے نظام میں بھی کمال کر دیا، وہ فوج کی نظامت کے محکمے میں بھی کمال کر دیا، وہ خدمت خلق کے شعبے میں بھی کمال کر دیا، وہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا سربلند کر دیا۔ ان فاروق اعظم کی خلافت پہ لاکھوں سلام۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، جب ایران فتح ہوا تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایران سے غلام بن کر مدینہ آیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں رہا، آہنگیری کا کام کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے شعبے کے اندر جو مہارت تھی اسے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی، اس شرط پر کہ وہ روز 2 دینار حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کراتا رہے گا۔ اسے یہ 2 دینار بہت بھاری گزرتے تھے۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا پیشہ جانتے؟ اس نے کہا میں آہنگیری کا کام جانتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہنر مندانہ پیشوں کو دیکھتے ہوئے روز کے 2 درہم روز کے زیادہ تو معلوم نہیں ہوتے۔ واپس جانے کے لیے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جب مڑا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چکیاں بنا لیتے ہو؟ اس نے کہا بنا لیتا ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو گے، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی سیدنا فاروق اعظم سے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کی دھوم ہوگی۔ حاضرین کو سمجھ نہ آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے کہ اس نوجوان نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ دوسرے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی اندھیرا تھا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے 2 دھاری خنجر سے فاروق اعظم پر 6 وار کیے، ناف کے نیچے پڑے اور تعالیٰ عنہ کی آنتیں اور انتڑیاں کٹ گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی داری ہو گئی۔ فاروق اعظم کو گھر پہنچایا گیا۔ آنن فانن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی خبر سارے مدینہ میں پھیل گئی۔ سارا مدینہ کاشانہ فاروقی کے سامنے نمناک آنکھوں سے اور غمگین دلوں سے جمع ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی داری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں۔ شام کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ پہلی بات یہ پوچھی لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ پہلی بات یہ پوچھی لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ اس حالت میں بھی جب خون بہہ رہا تھا، زخم لگا ہوا تھا، انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، پہلی بات یہ پوچھی لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ ساری دنیا تو فاروق اعظم کو روئی، لیکن نبی پاک سید عالم علیہ السلام کا دین بھی، اسلام بھی فاروق اعظم کو رویا۔ اور دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کڑ لاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کڑ لاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔
تو اسلام بھی فاروق اعظم پر رویا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد کر دی۔ 27 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا اور 63 سال کی عمر تک نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے رنگ پر فاروق اعظم نے زندگی گزاری۔ بڑی بڑی مدینہ شریف میں دولت آئی، بڑا بڑا مال مدینہ شریف کے اندر آیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم وہی رہے۔ آپ کا وہی درویشانہ، آپ کا وہی تواضع والا سادگی والا رنگ تھا جو آپ نے اپنے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی زندگی میں ان کا رنگ دیکھا تھا۔ میاں صاحب بولے سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مرسی پار کے تے جنہاں نے پار کے سر تے جایا او قدم رکھن ڈر ڈر کے تے سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے پران رنگا رنگ کڑے پریا اس تا جانیے جس تا توڑ چڑھے، پڑھیا اس تا جانیے جس تا توڑ چڑھے۔ جو 27 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، 63 سال تک وہ رشتہ نبھایا۔ اللہ کریم ہمیں سیرت فاروق اعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا جنازہ پڑھایا۔ اسد حسن بن علی فرماتے ہیں وہ کون سا گھر ہے کہ جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرق محسوس نہ کیا ہو۔ اگر کوئی ایسا گھر والا ہے کہ جس نے فاروق اعظم کا فرق محسوس نہیں کیا تو وہ برے گھر والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ باہر تھے، تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جا چکا تھا۔ آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ہے ابو حفص اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں کہ آپ جیسے اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عمر جیسا نامہ اعمال لے کر حاضر ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اسلام کے اندر عمر کی مثال آنے والے شخص کی تھی جو برابر آ رہا ہو۔ عمر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اسلام کی مثال جانے والے شخص کی طرح ہے۔ قیامت تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام میں جو رکھنا پڑا ہے، اسلام میں جو دراڑ پڑی ہے وہ پر نہیں ہو سکتی۔ زندگی بدعت، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت فاروق اعظم پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ زندگی بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔